اس کو اپنے نبی سے عشق کس طریقے سے ہونا چاہیے. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ساری دنیا سے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں, ساری دنیا سے جناب رشتے ناطے ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں ہو سکتی. ان سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا. ہر تعلق کو پیٹ کر سکتے ہیں, اس تعلق کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا, کیونکہ مسلمان کے پاس جینے کا آخری سہارا ہی وہی ہے. ابھی تو یہ ہے, ابھی تو ہم نے مرنا ہے, ہمیں شفاعت چاہیے, کل روز حشر میں ہمیں آب جام کوثر چاہیے, اور ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں چلنا ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص, اس کی بات میں اتنا وزن کیسے, اتنا دم کیسے آ گیا کہ جناب اس نے ہر ایک کو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھایا, حضور کا عشق بھی بتایا کہ کرنا کیسے ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے ایک شعر لکھا بڑا کمال. انہوں نے کہا بابا جی کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. بابا جی نے اپنے لہجے سے بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ کیا ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. انہوں نے ساری زندگی بتایا کہ وفا مالکوں سے ایسے کرنی ہے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ایسے کرنی ہے. پھر مالکوں نے بتایا کہ ہم نے صلہ ایسے دینا ہے. ابھی یہ صلہ دنیاوی ہے, ابھی آخرت کے بہت سارے صلے موجود ہیں جو ہم نے انشاءاللہ قیامت والے دن دیکھنے ہیں کہ جو ان کا وفاداروں سے صلے ملتے کیسے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا جداگانہ ہے, بڑا ہی جداگانہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ نے بنتے ساتھ ایک قانون, آپ نے خلیفہ بنتے ساتھ یہ قانون بنایا. آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, کیونکہ یہ تبرکات ہیں, یہ قدیم, یہ اسلام کے وہ تبرکات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جنگ لڑی ہے. آج کے بعد ہم ان کی زیارت کریں گے. لیکن جب جنگ یمامہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. فرمایا اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے, اب بدری ہو یا غیر بدری ہو, وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یمامہ میں پہنچے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے سخت جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی جو ختم نبوت کے لیے لڑی. 1200 صحابہ بدری و غیر بدری سارے شہید ہو گئے, اور 700 حافظ و قاری شہید ہو گئے. اس میں اتنے بڑے حافظ قاری شہید ہوئے. حضرت سالم جن کا قرآن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسا قاری قرآن پیدا کیا ہے. تو بات یہ ہے, آپ کو آخری بات یہی سمجھانے آئے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اور محبت کرنی کیسے ہے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام, تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام, اور عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, عشق ہے نور حیات, عشق ہے نار حیات. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو آپ کو. اور اقبال سے آخری سوال پوچھتے ہیں. اقبال امت بڑی پٹ چکی, ہر طرف ہر جس کا دل چاہا اس نے پوری امت مسلمہ کو لتاڑ کے رکھ دیا. کبھی فلسطین, چیچنیا, لبنان, مصر, کشمیر, جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ پکڑ کے مسلمانوں کو لتاڑ لیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ امت دوبارہ اپنا عروج پالے؟ تو اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس, برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پانا چاہتی ہے تو وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑ جائے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے دامن کو تھام لے. اقبال ہوگا کیا؟ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, سبحان اللہ, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہی زمانہ تھا. ہم نے جناب 313 ہو کر 1000 کو آگے لگا رکھا تھا, ہم تھوڑی سی تعداد میں ہو کر پوری دنیا کو آگے لگا رکھا تھا, ہم نے کشتیاں جلا کر اسپین لے لیا تھا, آج ایٹمی قوت ہوتے ہوئے کشمیر دے دیا ہے. سوال تو ہے نا یار, آپس میں بیٹھے ہیں, بڑی بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں ایک جٹ ہو آدمی, اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو, وہ تو اپنا بننا نہیں چیرنے دیتا,
مر جاتا ہے, بننا نہیں چیرنے دیتا. کون لوگ ہم نے مسلط کر رکھے ہیں کہ کشمیر پورا لے گئے, کسی کی سی بھی نہیں نکلی, بلکہ کہا گیا آدھا گھنٹہ سڑکوں پر کھڑا ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ جناب ادھر ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ اس طرح ہو جاؤ. اور نہیں نہیں نہیں, ایسے کشمیر نہیں ملتا. ہمارے بابا جی بتا کر گئے تھے. لوگ مذاقیں بناتے, اصل میں اس قوم میں ہے بڑا دم, لیکن ایک مسئلہ ہے, اس قوم میں بڑا دم ہے, لیکن اس مسئلہ ہے کہ اپنا آپ منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. جب تک زندہ تھے لوگ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, یہ جذباتی لوگ ہیں, یہ جذباتی لوگ ہیں. بابا جی کہتے تھے تم کہتے ہو کشمیر ہماری شاہراہ ہے, تو کشمیر لینے کا آسان طریقہ ہے, غوری بار کٹو, آج بار کٹو, غوری بار کٹو, ابدالی بار کٹو. لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. اگر قیامت تک 70 سال نہیں 1070 سال بھی کشمیر کا آخری حل وہی ہے جو بتا کر گئے ہیں کہ غوری بار کٹو, ابدالی بار کٹو, خالد ٹیک بھی بار کٹو, تے میری ویل چیئر رکھو اگے, تے شامی تک کشمیر فتح نہ ہویا تھا, ساڈا نام بدل دینا. اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی, کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومناتھ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی عمر کا غلام دے دے, کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین دے دے, کوئی محمد بن قاسم کا جانشین دے دے, کہ تاکہ ہم اپنا حق تو لے سکیں. آج تو ہمیں اپنے اور کشمیر دے کر اگلی باتیں جو خطرناک ہو رہی ہیں کہ ادھر والا کشمیر ہے یہ بھی ان کا حصہ ہے. میں نے کہا اقبال کہتا ہے, اقبال سے پوچھتے ہیں, اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. یہ گھر میں بیٹھے ایٹم بم رکھ کے لتا گمی جا رہی ہیں, او جی اسی بھارت ناکے میں لڑیں گے, او جی اسی بھارت ناکے میں لڑیں گے. بابا جی دس کے کہنا جلو اسی تاؤ ہاں جنہاں دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نہ ہندو عورتاں دے حمل گر جاندے ہوندے سن. اسی تاؤ انہاں دی اولاداں چوں ہاں, اسی آج ایک ہندو کو ڈر کے رہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج جناب فلسطین جناب مسجد اقصی او یہودیاں دے قبضے دیتی ہوئی, پھر اسرائیل نو تسلیم کرن دی گل کر رہے ہیں. میں کہا ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. اور یہ یاد رکھنا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. یہ یاد رکھنا کہ تم اسلام سے بے وفائی کرو گے تو اسلام بھی تمہیں جگہ نہیں دے گا. یہ ریاست اسلام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل ہوئی تھی, اور یہ پاکستان تمہیں ملا اس لیے تھا کہ تم اس کے اندر حضور کا دین لے کر آؤ گے, لیکن تم نے تو پاکستان کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا. بلکہ یہاں پر مندر بنانے, ہم نے کبھی کہا ہے جی جو بنے ہوئے مندر ہے گرا دو, کبھی کہا ہے؟ اقلیتوں کو پاکستان میں جتنا تحفظ ہے پوری دنیا میں کہیں تحفظ نہیں ہے. کسی نے کبھی اقلیتوں کے بارے میں بات کی؟ کسی نے ہمیں کوئی تکلیف ہوئی اقلیتوں کے بارے میں؟ بلکہ ہماری عیدیں ہوں تو ہم اپنی چیزیں ان کو دیتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں, پینے کے لیے دیتے ہیں. لیکن بڑا سیانا ہے, بڑے سیانے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا گماشتے, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی یہ اقلیتوں کے خلاف ہے. اقلیتوں کے تو خلاف تم ہو جنہوں نے 70 سال سے ان کو روڈوں کی صفائی پر لگایا ہوا ہے, ان کو گٹروں کی صفائی پر لگایا, ان کو حقوق دیے ہی نہیں تم نے. ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں, ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے محافظ ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک قلعہ فتح ہوا تو کچھ مجبوری اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ قلعہ واپس کرنا پڑ گیا رومیوں کو. تو جب قلعہ واپس کیا نا تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے قلعہ فتح کیا, ان کی عزتیں بھی محفوظ رہیں, ان کی سارے چیزیں محفوظ رہیں. تو مسلمانوں نے کہا یہ سارا آپ کا سامان, یہ ٹیکس واپس, آپ ہماری امان سے نکل رہے ہیں اس لیے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں. تو وہ جو رومی عیسائی تھے نا وہ قلعوں پر ایسے جھولیاں اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ایسے دشمن دوبارہ بھیج دینا. اسلام کا اخلاق یہ ہے, اسلام کا مزاج یہ ہے, اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم یہ ساری چیزوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں. سکندریہ کی فتح کے موقع پر حضرت شرحبیل بن حسنہ, یہ یاد رکھنا مسلمان کو ہمیشہ مال و دولت دے کر خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن مومن وہ ہے جس کی قیمت یہ چیزیں نہیں ہیں. دو عالم بھی اس کی قیمت نہیں ہے, دو عالم بھی اس کی قیمت نہیں ہے مومن کے ایمان کی. حضرت شرحبیل بن حسنہ رات کے وقت قلعے کا پہرا دے رہے تو قلعے کے جناب جو پادری تھا نا وہ بڑا سیانا تھا, اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے تو قلعہ فتح ہو جائے گا, ہم اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ ان سے لڑ سکے. تو اس نے کہا کیا طریقہ کار؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں, آپ ایسے کرو کہ جتنا قلعے میں مال و زر ہے نا یہ سارا جمع کر کے میرے پاس لے آؤ. اس نے منگوایا اور ایک خچر پہ لادا اور مسلمانوں کی لشکر کی طرف بھیج دیا اور کہنے لگا آپ بے فکر ہو جاؤ, جب یہ لدا ہوا مال دولت زر جواہرات سونا یہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے گا نا تو یہ تقسیم پر آپس میں ہی تلواریں